NFC اور نئے انتظامی یونٹس کے حوالے سے بھی حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ اب حکومت نے تو اپنا موقف واضح کر دیا ہے، لیکن بلاول بھٹو نے چند روز پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور انتظامی یونٹس کے حوالے سے کیا کہا تھا؟ خبروں کے مطابق پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان 10 جون کو بجٹ پیش کرنے کی حد تک تو اتفاق رائے ہو گیا ہے، لیکن دیگر معاملات پہ حکومت کس حد تک پیپلز پارٹی کو قائل کر سکتی ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے سینئر اور باخبر صحافیوں کو پروگرام میں دعوت دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان الیکشن میں سیاسی جماعتوں کی جو مہم رہی اور PTI کے اندرونی اختلافات بھی آج ہمارا موضوع ہوں گے۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے احتشام صاحب، آصف بشیر چودھری صاحب اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں نادر گرمانی صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا۔ آصف صاحب، ہم آپ سے آغاز کرتے ہیں کیونکہ ہمیں جو پولیٹیکل ماحول ریوائیو ہوتا ہوا نظر آیا گلگت کی الیکشن کیمپین میں، آپ نے اس کو کیسے آبزرو کیا؟ میاں نواز شریف صاحب بڑے عرصے بعد نظر آئے سیاسی ایکٹیویٹی میں حصہ لیتے ہوئے، سو کیسی تھی ان کی یہ سیلیبریٹی اپیرنس جس کے بعد اب وہ جنیوا کے لیے روانہ ہو چکے ہیں؟ ان کی تقریر میں تو کافی گلے شکوے ہی تھے، جو پہلے باتیں وہ کرتے آئے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا اور کیوں عوام نے نکالنے دیا، تو کس سے ان کے شکوے تھے؟ کیسا آپ کو لگا یہ کیمپین کا سلسلہ؟ کمپین تو GB کی چل رہی تھی، لیکن ہمیں یہاں فیڈرل کی حکومت کے حوالے سے اس میں بڑے اشارے ملے، اور آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ حکمران جماعت کے سربراہ کو جس طرح خوش ہونا چاہیے، میاں نواز شریف صاحب اس طرح خوش نہیں تھے، بلکہ کیا کہا جائے کہ اس وقت حکمران جماعتیں جتنی بھی ہیں وہ بھی ناخوش ہیں اور اپوزیشن بھی ناخوش ہے، پتہ نہیں خوش کون ہے۔ میاں صاحب نے تو لوگوں سے آ کے گلہ کیا کہ یار تمہارے ہوتے ہوئے مجھے جلا وطن ہونا پڑا اور آپ نے میرے سے اچھا نہیں کیا، یعنی کہ وہ ایک طرح سے اپنے سیاسی اقدامات کی وضاحت دے رہے تھے کہ مجھے آج جو کچھ کرنا پڑا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ کبھی میں بھی جلا وطن ہو گیا تھا، کیونکہ آپ لوگ نہیں نکلے تو اب میرے پاس کیا آپشنز تھے۔ میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں۔ بالکل صحیح۔ بلاول نے جو بات کی، بلاول نے تو اعلان جنگ کر دیا اور انہوں نے بتا دیا کہ میں ایک پیج پہ نہیں ہوں، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ میری ماں کے نام کو نہیں سننے پہ تیار، اور برملا وہ اس کے اوپر وہ تنقید، اور اب جس طرح رانا ثناءاللہ صاحب کا آپ نے کلپ چلایا، دیکھیں بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہوئی ہے۔ جو مجھے معلومات ہیں، میں نے آپ کو پتہ یہ خبر اس دن دی تھی کہ بجٹ آگے جا رہا ہے، کیونکہ بلاول جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ جو ہیں ان کے گلے شکوے ہیں۔ اس کے بعد پھر رابطہ ہوا تو بلاول صاحب کو یہ ایشورنس دی گئی کہ بجٹ اجلاس سے پہلے کسی قسم کی کوئی قانون سازی پارلیمان سے نہیں ہونے جا رہی۔ تو بلاول نے کہا جو اقتصادی رابطہ کونسل کا اجلاس ہے وہ بھی میں اسلام آباد آؤں گا تو اس کے بعد ہونا چاہیے، کہ مبادہ میرا وزیر اعلیٰ یہ نہ کہے کہ آپ GB میں تھے فلاں معاملے پہ تو آپ سے بات نہیں ہو سکی۔ تو 5 تاریخ کو جو ہے وہ جب کمپین کا لاسٹ ڈے ہے، کیونکہ 7 کو الیکشن ہے، تو 5 کے بعد بلاول جب اسلام آباد آئیں گے تو اس کے بعد رابطہ کونسل کا اجلاس ہوگا، لیکن ابھی بھی سیاسی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ بجٹ کے لیے تو یہ کہا گیا کہ کوئی قانون سازی نہیں، لیکن کسی قسم کا کوئی آرڈیننس بھی آ سکتا ہے۔ اور زرداری صاحب جو ہیں بیشک ان کا 2 رول ہیں، ایک ان کا رول ہے بطور صدر جس میں وہ کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالتے، لیکن بطور پارٹی جب وہ ہوتے ہیں تو وہ اپنی پارٹی کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، صوبوں کی حدود میں رد و بدل کرنا یا نئے صوبے جس کو ہم کہہ رہے ہیں، یا پھر جو NFC ہے، یہ فنڈامنٹلز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور ان کے اوپر جب بات آتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی جو ہے، کیونکہ ابھی تک نہ تو کسی طرح سے لوپ میں لیا گیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اب فیڈرل گورنمنٹ نے انہیں اشور کیا ہے کہ آپ واپس آئیں گے تو ہی اقتصادی رابطہ کونسل کا اجلاس ہوگا اور اس کے بعد ہی بجٹ سیشن۔ احتشام صاحب، بجٹ سر پہ ہے، کیا ایسا ہی ہے کہ اتنے اندھیرے میں پیپلز پارٹی کو رکھا ہوا ہے؟ یہ تو ان کی ریڈ لائنز ہے جیسے آصف صاحب نے بات کی، خاص کر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، سو اس پہ اس طریقے سے حکومت کی طرف سے اٹیک کرنا، یہ جو کیمپین میں باتیں ہیں یہ سیاسی بیانات ہیں یا یہ جینوئنلی انڈیکیٹ کرتا ہے اتحاد کے اندر ایک دراڑ؟ دیکھیں اب سب نئے طور پہ تو ابھی زرداری صاحب کا ذکر آیا تو میں یہ کہوں گا کہ جب بھی وہ بیان دیتے ہیں ان کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ 2 دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ اور فیلڈ مارشل کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے۔ دیکھیں وہ ان کو پتہ ہے کس کو کس وقت کہاں راضی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی بلاول بھٹو صاحب جس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا وہاں پہ انہوں نے جس طرح کہا کہ جی گریٹر پولیٹیکل اٹانومی ہم دیں گے آپ کو، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ نواز شریف صاحب کے اپنی پارٹی سے گلے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی GB جو ایک اٹانومس ایک ریجن ہے، اس کا کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس کیا ہے، اپنی حکومت سے پوچھیں ہمیشہ الیکشن میں یہ باتیں یاد آتی ہیں ساری پارٹیز کو۔ مجھے لگتا ہے اب کہ یہ ساری برنک مین شپ ہو رہی ہے۔ دیکھیں مرکز میں دونوں اتحادی ہیں، ہمیشہ الیکشن کے موقع پہ قریب آنے پہ چاہے مرکز میں الیکشن ہو رہا ہو یا صوبوں میں یہ ان کے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ دیکھیں میری اطلاع جو ہے یہ بھی بڑے باخبر ہیں، مجھے بھی میں آپ کے پروگرام میں خبر یہ ضرور بریک کروں گا کہ دیکھیں بلاول بھٹو نے کیا میسیجنگ کی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ہمیں GB میں حکومت بنانے دیں آپ، ٹھیک ہے،
اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی میرے اختلافات صوبوں کے مسئلے پہ بھی ہیں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور یہ کہ جی میں اگر آپ ہماری حمایت کرتے ہیں تو پھر میں سوچوں گا کہ 28ویں ترمیم پہ آپ کی کیسے مدد کرنی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔